فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاعبوا سبعا وأدبوا سبعا وصاحبوا سبعا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں برادران ملت اسلامیہ جیسا کہ مجھ سے پیش حضرت مولانا حافظ و قاری محمد سرفراز صاحب قبلہ اور حضرت مولانا محمد شاہنواز صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا کہ آج کی محفل کی مناسبت دو اعتبار سے ہے ایک تو سید الاولیاء سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہے اور دوسرا یوم ولادت کا موقع ہے یاد رکھیں کہ آج کی جو شب ہے وہ 17ویں شب ہے اور مورخین نے لکھا ہے اس بات کو کہ جہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو 11ویں سے مناسبت ہے وہیں پر آپ کی نسبت 17 سے بھی ہے اور بعض مورخین نے آپ کے وصال کی تاریخ 17 بھی بیان فرمائی ہے اور اس بنیاد پر بیان فرمائی ہے کہ جو 11 مشہور ہوئی ہے اس کا طریقہ یہ رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی 11 تاریخ ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے لنگر بنایا کرتے لوگوں کو کھلایا کرتے اور اتنا کھلایا کرتے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی وہ چیز اتنی عام ہوئی کہ لوگوں نے 11ویں کو سیدنا غوث پاک ہی کی طرف منسوب کر دیا لہٰذا ربیع الاخر کی اگر ایک تاریخ بھی ہوگی تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کون سا مہینہ چل رہا ہے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے اگر اس مہینے کی 25 تاریخ بھی ہوگی اور پھر کبھی آپ کسی سے پوچھیں کون سا مہینہ چل رہا ہے وہ تب بھی 11ویں کا مہینہ ہی بتاتا ہوا نظر آئے گا لہٰذا اگر کچھ مورخین نے 17 تاریخ لکھی ہے تو اس کی نسبت بھی آج ہمیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے الحمدللہ کیونکہ ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں اور جہاں سے ان کی نسبت جڑ جاتی ہے الحمدللہ ہم اپنے آپ کو وہیں پر جوڑ لیا کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ تو آئیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس حدیث کے ٹکڑے کو آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے
یہ اور بات ہے کہ انسان دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، کرتے رہنا چاہیے، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو سدھارے، پہلے وہ گھر والوں کو سدھارے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ یہ یوم ولادت کا موقع ہے اور یہاں پر صرف مولانا محمد رضا صاحب ہی باپ کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر وہ باپ کا مقام رکھتے ہیں، باپ کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو میرا ان سے بھی خطاب ہے کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی وہ ذمہ دار ہوا کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، فرمایا گیا کہ جب بچہ بولنے لگے اسے سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ بچہ جیسے ہی بولنے کی منزل پر آ جائے اسے سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ اور پھر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاعبوا سبعا، 7 سال تک انہیں کھیلنے دو، 7 سال تک انہیں کھیلتا ہوا چھوڑ دو، ان کے ساتھ تم بھی کھیلو، انہیں بھی کھیلنے دو، ان پر کوئی زیادہ پریشر مت کرو، انہیں زیادہ پریشان مت کرو، کوئی زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب یہ 7 سال کا مرحلہ جب بچہ گزار دے تو پھر مزید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لاعبوا سبعا کے بعد ادبوا سبعا، یعنی اگلے 7 سال تم اسے ادب سکھاؤ، اگلے 7 سال اسے ادب سکھاؤ۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ہونے کیا لگا ہے کہ بچہ ہمارا 3 یا 4 سال میں اسکول جانے لگتا ہے تو ہم نے اس کو اسکول بھیجا اور وہیں پر ہم ہلکی پھلکی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ 7 سال کے منزل تک پہنچتا ہے، 8ویں سال میں پہنچتا ہے، تو اب ہم اس کی تربیت پر نظر نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے بچہ اسکول جا رہا ہے تو جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے تو جا رہا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں 7 سال سے لے کر 14 سال تک اسے ادب سکھایا جائے، اور جب وہ مؤدب بن جائے اور جب وہ باادب بن جائے تو پھر اگلے 7 سال تک اس کے ساتھ دوستی نبھائی جائے۔ یہ ماں باپ سے کہا جا رہا ہے، پہلے 7 سال اسے کھیلنے کے لیے چھوڑا جائے، اگلے 7 سال اسے ادب سکھایا جائے، اور پھر اگلے 7 سال اس کے ساتھ دوستی کی جائے۔ جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو پھر بچوں کو کسی اور اوباش دوستوں کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ جب بچہ اپنی ساری باتیں ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ مجھے یہ ضرورت پیش آئی ہے، مجھے فلاں ضرورت پیش آئی ہے، مجھے فلاں ضرورت پیش آئی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بالکل الٹ ہو چکا ہے کہ جب ہماری عمر، جب ہمارے بچوں کی عمر 14-15 سال تک پہنچتی ہے تو والدین کا مزاج یہ ہونے لگتا ہے کہ وہ بچوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جب بچے کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کیا ہے تو پھر وہ بچہ 15-17 سال کی عمر میں اپنے والدین کے قریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے اوباش دوستوں کے قریب ہوتا ہے، اور پھر وہ دوست اسے طرح طرح کی باتیں سکھا کر اسے ورغلاتے ہیں اور اپنے والدین کے خلاف کر دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک بات یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ والدہ کے پیٹ میں رہ کر ہی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا آج بھی یہی منصوبہ ہے کہ جب ان کے وہاں کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے اور وہ حمل جب 3 یا 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر اسے میتھس پڑھایا جاتا ہے، اسے سائنس کی باتیں کرائی جاتی ہے، اسے حساب سکھایا جاتا ہے، اس کے سامنے لین دین کی باتیں کی جاتی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے ایک حاملہ عورت کو یہ ساری چیزیں سکھانے کی ضرورت کیا ہے تو لوگ یہی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم عورت کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں کے بچوں کو آپ دیکھ لیں کہ پیدا ہوتے ہی وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، سائنٹسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو اسی قوم میں زیادہ نظر آتے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ دیکھ لیں تو اسی قوم میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے، عورت جیسے
سے ہی حمل سے ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر نے اسے آرام کے لیے کہا ہے, آرام کے لیے چھوڑ دیا جائے, لیکن یاد رکھے آرام کے لیے اگر چھوڑا جائے تو اس کے ساتھ موبائل نہ چھوڑا جائے. اگر اسے آرام کے لیے چھوڑا جائے تو اس کے ساتھ ٹی وی کو نہ چھوڑا جائے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے اس حاملہ عورت سے محفوظ کر لی اور اس پر یہ پابندی لگا دی کہ 9 مہینے تک آپ کو 9 ختم قرآن کرنا ہے, تو پھر یاد رکھے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ناچتی تھرکتی ہوئی پیدا نہیں ہوگی, بلکہ اپنے دل میں وہ قرآن کی الفت لے کر پیدا ہوگی, وہ قرآن کی محبت لے کر پیدا ہوگی. اور یہی چیز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کی کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی شکم میں تھے تو آپ کی والدہ کو جتنا یاد تھا وہ اتنی تلاوت کیا کرتی تھی. اور اتنی تلاوت کرنے کے بعد جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں اور جب مدرسے جاتے ہیں تو کیا بات تھی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر قیل و قال کے اپنے استاد کو 17 پارے سنائے ہیں. اور استاد نے جب سوال کیا ہے کہ عبد القادر اس کو کہاں سے سیکھا ہے تو غوث پاک نے یہی تو جواب دیا کہ میں نے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر یہ 17 پاروں کو سیکھا ہے, یہ 17 پاروں کا حافظ بنا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا آپ بھول گئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمن کی ذات کو جب ان کی نوجوانی کا عالم تھا, جب ان کی نوجوانی کا عالم تھا تو ان کی نوجوانی کے عالم میں یہ ابھی کسی سے مرید نہیں ہوئے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ والدہ کا کردار کتنا عظیم ہوا کرتا ہے بچوں کی زندگی کے اندر. جتنا والدہ کا, جتنا والد کا کردار عظیم ہوتا ہے اتنا ہی والدہ کا کردار عظیم ہوا کرتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمن, نوجوانی کا عالم ہے آپ کا, اور آپ نے نوجوانی کے عالم میں خیال کیا کہ مجھے کسی کامل پیر کی تلاش کرنی ہے. آپ کامل پیر کی تلاش میں پہنچ گئے سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. یہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی ذات ہے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروردہ ہے. سرکار غوث پاک سے انہوں نے پڑھا ہے, اور الحمدللہ آج مغرب کی نماز کے بعد مفتی منظر صاحب قبلہ کے اسٹیٹس پہ میں نے ان کے مزار کا فوٹو بھی دیکھا تھا. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بابا فرید الدین گنج شکر پہنچتے ہیں کہ مجھے ان سے مرید ہونا ہے. وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی شیخ شہاب الدین سہروردی اور یہ بابا فرید الدین گنج شکر ابھی نوجوانی کا عالم ہے, ابھی کسی پیر سے ملاقات نہیں کیے ہیں. جیسے ہی پیر کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں تو خانقاہ میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء اکرام کی مجلس لگی ہے, بہت سارے صوفیہ اکرام بیٹھے ہیں اور دسترخوان سجا ہوا ہے. اتنے میں آپ پہنچتے ہیں, آپ کو بلایا جاتا ہے, آپ کو دعوت دی جاتی ہے اور آپ کو دسترخوان پر بٹھایا جاتا ہے. آپ ہی کی ایک کنیز یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی کی ایک کنیز سب سے پہلے آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے تشریف لاتی ہے. جیسے ہی وہ آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالتی ہے, آپ کی نگاہ اس کنیز کے اوپر پڑتی ہے. آپ اس کنیز کو دیکھتے رہتے ہیں, ہاتھ دھلتے رہتے ہیں, کنیز کو دیکھتے رہتے ہیں, ہاتھ دھلتے رہتے ہیں. جتنے بھی وہاں پر مجلس میں بیٹھے تھے سب ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہیں کہ دیکھو کتنا عجیب بچہ ہے کہ وہ کنیز کو دیکھ رہا ہے تو دیکھے ہی جا رہا ہے. حتیٰ کہ 1 لوٹا ختم ہو گیا, 2 لوٹے ختم ہو گئے, 3 لوٹے ختم ہو گئے, یہاں تک کہ ہاتھ دھلتے رہے دھلتے رہے. پھر جب ہاتھ دھو لیے, کھانا لگ گیا, کھانا تناول کر لیا, سب کھا پی کر فارغ ہو گئے. کھا پی کر فارغ ہونے کے بعد جب بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھا گیا اس کنیز کے حوالے سے کہ تم نے اس کے چہرے کو بار بار کیوں تکا, ان کے چہرے کو بار بار کیوں تکا, تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کنیز میرے ہاتھ دھلانے کے لیے میرے قریب آئی تو میں نے اس کی پیشانی پر دیکھا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنمی ہے. میں وہاں پر اپنے ہاتھ کو نہیں دھل رہا تھا بلکہ اس سے خدمت لے کر میں اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا. اور جتنی دیر میں اس نے میرے ہاتھ کو دھلایا ہے اتنی دیر میں میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا ہے, اس کی تقدیر کو تبدیل کر دیا ہے. اور
اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی برکت سے اسے جنتی قرار دیا ہے۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے جب یہ بات کہی تو شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں بیٹا فرید الدین تمہارا حصہ میرے پاس نہیں، جاؤ تمہارا حصہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، جاؤ انہی سے اپنا حصہ لے کر آؤ۔ اور جاتے جاتے جب بابا فرید الدین سے لوگوں نے پوچھا ابھی کسی کے مرید نہیں ہوئے ہو، ابھی کوئی مرشد نہیں بنا ہے، بتاؤ یہ مقام و مرتبہ تمہیں کیسے حاصل ہوا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں یہ مقام و مرتبہ مجھے اپنی والدہ نے عطا فرمایا ہے، مجھے اپنی والدہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ ایسے عطا فرمایا ہے کہ میرے حلق میں جب بھی لقمہ کھلایا ہے تو وہ حق حلال کا ہی کھلایا ہے، مجھے جو بھی کھلایا ہے وہ حلال ہی کا کھلایا ہے، کبھی مشتبہات چیز میرے حلق سے میری والدہ نے اتاری نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالی نے اسی نوالے کی برکت میری زبان میں یہ رکھی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بچوں کی پرورش میں جتنا باپ کا حق ہوتا ہے اتنا ہی والدہ کا حق ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے پہلے اپنے بچوں کو سدھارا جائے، اپنے گھر کی تربیت کی جائے، اس کے بعد باہر کی بات کی جائے۔ پہلا گھر ضروری ہے، پہلے گھر والوں کو بچانا ضروری ہے، اس کے بعد باہر دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔